السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کا استاذ ہے غامدی۔ مرزا جونیئر کے نزدیک غامدی نے بھی دجل کیا ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا جونیئر کہتا ہے کہ غامدی کو دجال نہیں کہہ سکتے، وہ دجال نہیں ہے۔ حالانکہ ادھر خود بتاتا ہے کہ جھوٹے کو دجال کہا جاتا ہے۔ دجل سے یعنی دجل کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، فراڈ کرنے والا۔ مرزا جونیئر کے نزدیک غامدی نے دجل کیا ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ مرزا جونیئر اس کو دجال کیوں نہیں کہتا؟ ایک جھلک سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے اور آدھی حدیث بھی غدیر خم کی بیان نہیں کرنی، یہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا کہیں۔ ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا کہیں۔ ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا کہیں۔ تو وہ کہیں گے نینے صاحب نے دجال کہہ دیا ہے۔ دجال آئیں گے۔ ہم مسلمہ دجال کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے۔ دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ اور آدھی حدیث بھی غدیر خم کی بیان نہیں کرنی، یہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا۔ جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا۔ جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا کہیں۔ تو وہ کہیں گے نینے صاحب نے دجال کہہ دیا ہے۔ دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ کرسچنز کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ دعوی نبوت غلط کیا ہے، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ اور بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ میں ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا۔ سن لیا نا، آپ نے دیکھ لیا نا۔ مرزا جونیئر خود اقرار کر رہا ہے کہ غامدی نے بھی پوری حدیث بیان نہیں کی، اس نے بھی دجل کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس کو دجال میں نہیں کہتا۔ مرزا کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ وہ تیرا استاد ہے، ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ وہ تیرا ہم خیال ہے، ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا، اس لیے کہ وہ اندرونی طور پر تیری طرح دین کا دشمن ہے، ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا۔ اسی لیے تو اس کو دجال نہیں نہ کہتا۔ ادھر عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر وہ لفظ تراشا، گھڑا۔ ہم پہلے کئی ویڈیو میں بتا چکے کہ مرزا ناقل نہیں ہے، مرزا موجد ہے اس لفظ کا۔ اس نے نقل نہیں کیا، اس نے اپنی طرف سے یہ لفظ گھڑا ہے، اس نے خود دعویٰ کیا ہے، اس نے خود بولا ہے۔ مرزا اگر دجل کرنے والا، فراڈ کرنے والا، دھوکہ دینے والا دجال ہوتا ہے، جھوٹا دجال ہوتا ہے، تو تیرے نزدیک غامدی بھی تو جھوٹ بول رہا ہے نا، تیرے نزدیک تو خود کہہ رہا ہے کہ اس نے دجل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے اس کو مراد دجال کیوں جو نہیں دھوکہ کہتا؟ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا۔ جو میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مرزا جونیئر کا مقصد زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ دیکھیں نا، اس کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی عداوت ہے، کتنا بغض ہے اس کے اندر بھرا ہوا، اور کتنی نفرت اور کتنی دشمنی رکھتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہیں دور دراز بھی کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اگرچہ جھوٹ ہے، یہ بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو جھوٹا کوئی دعویٰ کرے، جبکہ غامدی کے متعلق کہتا ہے کہ ان کو دجال نہیں کہہ سکتے۔ میں ان وکلاء حضرات کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا جو مرزا جونیئر کے خلاف
میدان عمل میں آئے اور کیس دار کیا اور کیس لڑ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو ضرور اٹھائیں کہ ایک بندہ مرزا جونیئر کے نزدیک دجل کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، مرزا جونیئر اس کو دجال نہیں کہتا، تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں کہتا ہے اس طرح؟ لو سنو ہائے ٹائم قیامت اس سے تک یہ بات واضح جواب ہے دو. کہ اس کو ہمارے نبی سے دشمنی ہے، اس کو ہمارے نبی سے عداوت ہے، اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے، میں پہلے بھی تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اس بندے کو لانچ کیا گیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کا مشن دیا گیا ہے، اس بندے کا مقصد فساد فی الارض ہے، مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنا، فتنہ فساد پھیلانا، فرقہ واریت پھیلانا، اس بندے کا مقصد مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنا ہے، اس بندے کا مقصد مسلمانوں کے دلوں سے عظمت صحابہ و اہل بیت کو نکالنا ہے، اس بندے کا مقصد مسلمانوں کو قرآن و سنت سے دور کرنا ہے، اس بندے کا مقصد مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے، اور یہود و نصارہ کی تبلیغ کرنا، یہودیت کو پھیلانا، رافضیت کو پھیلانا اس بندے کا مقصد ہے۔ ہمارے علماء کرام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ بندہ کسی کا بھیجا ہوا ہے، یہ کسی کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھنا خود اس کا خود انداز دیکھیے، غامدی کو کہتا ہے کہ میں دجال نہیں کہتا، اگرچہ اس نے دجل کیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ تو مرزا، کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اللہ نقل کفر نباجت، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجل کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو ان کو تو یہ کہنے کے لیے تیری زبان 4 فٹ لمبی ہو گئی، اور غامدی کے متعلق تو زبان ہلا بھی نہیں سکتا، صرف اس کو دجال کیوں نہیں کہتا؟ انبیاء کے متعلق اس کی زبان بڑی جلدی لمبی ہو جاتی ہے، صحابہ کے متعلق اس کی زبان 2 فٹ نکل آتی ہے، اہل بیت کے متعلق اس کی زبان 5 فٹ نکل آتی ہے باہر بکنے کے لیے۔ لیکن غامدی جس کے متعلق خود اقرار کر، میں تو نہیں کہہ رہا نا بھی غامدی کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے، خود کہہ رہا ہے کہ غامدی نے پوری حدیث بیان نہیں کی اور اس نے دجل کیا ہے، اور دجل کرنے والے کو دجال کہا جاتا ہے بقول مرزا جونیئر۔ لو سنو ہائے ٹائم قیامت تک جواب دو. تو مرزا تو نے معاذ اللہ مسلمانوں کے بارے میں یہ لفظ بول کر کروڑوں اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دل دکھی کیے ہیں، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا تو مرتکب ہوا، اس لفظ کو بولنے میں تو نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، فٹافٹ تو نے 2 فٹ کی زبان نکال دی باہر، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ بولنے میں دیر تک نہیں لگائی، اور جب غامدی کی باری آئی تو کہتا ہے میں اس کو دجال نہیں کہتا۔ تو انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان کا جو دجل ہے، یہ وہ دجل سے مراد جو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کو دجال نہ بنا دیجیے گا۔ جو مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے۔ اس بندے کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اس کے شکنجے میں نہ آئیے، اس کی باتوں میں نہ آئیے۔ ہر چرب لسان بندہ حق پر نہیں ہوتا، ہر تیز بولنے والا بندہ حق پر نہیں ہوتا، ہر سچ بولنے والا بھی حق پر نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رہے۔ جو بندہ انبیاء کی توہین معاذ اللہ اتنے پرلے درجے کی کر رہا ہے، قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، حدیثوں کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، مسلمانوں کو تو ویسے مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے، کتنے اس کے جھوٹ اجاگر کر چکے علماء کرام، آپ سن چکے، بارہا سن چکے، ایک ایک بات کے اندر 2 3 جھوٹ ہوتے ہیں اس کے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، جس کا اپنا مذہب نہیں ہے، اپنا ایمان نہیں ہے، اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، جس طرح پیچھے سے کوئی چابی لگاتا ہے اسی طرح چل پڑتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کی بات کہہ دی، کبھی کسی کی بات، اس لیے کہتے ہیں نا جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک بات کہہ کر اگلی بات اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا، کیوں جھوٹ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ یاد ہی نہیں رہتا۔ کوئی بندہ سچی بات قرآن و حدیث کی کہے تو اس کو یاد بھی رہے، ہاں میں نے یہ بات پہلے کہی تھی، اب یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح کہنی ہے، اور جھوٹا بندہ تو اس کا حافظہ نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا۔ لہذا اپنا ایمان بچائیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے۔